اتنا سیلانی آدمی ہوں صوفیہ، میں خدا کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں جب ایک ٹوٹی سی ایف ایکس میرے پاس تھی نا، میں اس وقت بھی بڑا خوش و خرم تھا. میں ایک چھوٹے سے دڑبے میں رہتا تھا، سرکاری گھر جو میری بیوی کے نام پہ تھا. میری بیوی پڑھاتی ہے، سرکاری ملازمہ ہے. سیڑھیوں کے نیچے جو جگہ ہوتی ہے اس کو میں نے کمرے میں کنورٹ کر کے، کیونکہ آئی وانٹڈ مائی پرائیویسی، جس میں میں بیٹھ کر تخلیقی کام کر سکتا تھا. پڑھنا، لکھنا اور سوچنا، یہ 3 میرے مشاغل تھے، اور ان تینوں پر کو بہت زیادہ پیسے بھی نہیں لگتے تھے. تو یہ آئیڈیاز کیسے آتے ہیں؟ کون بتاتا ہے؟ خود ہی آتے ہیں یا یو ہیو ہیلپ آف یور فیملی ممبر؟ نہیں، کوئی میری فیملی ممبر، سب کو افاقہ ہے، کوئی اس رولے میں انڈلج نہیں ہوتا کبھی. کامیڈین کو ہینڈل کرنا ایک بہت مشکل کام ہے. بیٹھے ہوں تو کامیڈی جو ہے اس میں آپ ایک لمیٹڈ کامیڈی کو آپ چوز کرتے ہیں. بہت لمبا پروسیس ہے میکنگ میں، بیکاز آئی بین انٹو دی شو. آپ نے مجھے کرتے دیکھا کام. تو ہاؤ ڈو یو مینج؟ یہ لوگ جاننا چاہتے ہیں. آپ جانتی ہیں کہ کامیڈینز جو بڑے پرولیفک ہیں، بولتے بہت ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ 50 باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہوگی جو لگے گی. بات لگے گی وہی جو میں بتاؤں گا. اور وہ ڈرتے بھی بہت ہیں آپ سے. ایسا روب ہے، اللہ اللہ. وہ کرنا پڑتا ہے. وہ میں نہ کروں نا تو پھر یہ لبرٹی لے کر اس کو سٹیج کا ماحول بنا لیتے ہیں. تو لیکن الحمدللہ وہ خود سینسیبل ہیں سارے. وہ سمجھ گئے کہ میں کو باسی ہونے. اب میں نے ان کے اوپر جی آفتاب صاحب کی فیملی ہے. مسز السلام علیکم نسرین آفتاب صاحبہ، اور شانزے نور ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیہا نور ہے. یو لوکنگ گارجس ماشاء اللہ. تھینک یو. میری بڑی خواہش تھی آپ سے ملاقات کرنے کی. اتنے سخت انسان کو کون سی عورت ہے جو بیگم ہے اور ہینڈل کرتے ہیں؟ جی وہ میں ہی ہوں. ماشاء اللہ. آپ کا جواب درست ہوا. ماشاء اللہ پروفیسر بھی ہیں اور پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر ہے. آفتاب صاحب کے ساتھ ملاقات کہاں ہوئی؟ یہ حسین اتفاق کیسے ہوا؟ آفتاب صاحب کے ساتھ ملاقات، ہم کلاس فیلوز ہیں، یعنی ہم جی سی میں اکٹھے پڑھتے تھے. اور آبویسلی جب وہاں پہ میں ایڈمیشن لینے گئی تو وہاں ہماری ملاقات ہوئی. ہماری پہلی کلاس ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ عثمان ملک صاحب تھے، ان کے ساتھ تھی. تو وہ انٹروڈکشن کروا رہے تھے، سب سے پوچھ رہے تھے سب کے نام، ان کی بیک گراؤنڈ. تو انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہوئے میری طرف دیکھ کے ایک شعر پڑھ دیا تھا. یہ ہمارا پہلا تعارف تھا. اچھا جی. یہ چاہ رہی تھیں ڈپارٹمنٹ چینج کرنا. یہ پنجاب یونیورسٹی جانا چاہ رہی تھیں. اوکے. تو میں نے اشارے کنائے میں نے بتا دیا کہ مت جانا، میں نے تم سے شادی کرنی. میں ہوں. اچھا وہ ایکسپیرینس کیسا تھا کہ آپ کو انہوں نے ڈائریکٹ آنکھوں میں دیکھ کے شعر بول دیا؟ آنکھوں میں دیکھ کے نہیں بولا. نہیں بولا. بس یہ فرسٹ رو میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ اپنے آپ کو لائک اسٹوڈنٹس میں شمار کرتے ہوئے پہلی رو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں آخری رو میں تھی. تو میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. انہوں نے پیچھے مڑ کے میری طرف دیکھا. میں اپنے کاموں میں مشغول تھی جو میں کر رہی تھی. اس سے میں وہ شعر سنا دیتا ہوں. سنائیے پلیز. خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو، خود بھی وہ چالاک ہے لیکن اگر ہمت کرو، پہلا جھوٹ ہے اس کو یقین آ جائے گا. واہ واہ واہ، خوبصورت خوبصورت. پھر یقین آیا آپ کو؟ ابھی تک کوشش میں ہے یقین کرنے کی کوشش میں، پروسیس ہے. اچھا پھر آپ کو کیا فیلنگ ہوئی؟ آپ تو مے بی ڈس لائک کرتی ہوں گی کہ یہ کیا ہے، خام خواہ اپنے آپ کو بہت باس لیڈرشپ کوالٹی شو آف. ہم اس کے بعد پورا سال آپس میں نہیں پڑھے. ہاں جی. میرا خیال تھا کہ یہ ایک ڈیسنٹ لڑکا نہیں ہے. لا علاج ہے. باقی درست ہے. اسموکنگ کرتا تھا صرف اس کو تنگ کرنے کا. نہیں ویسے میں اسموکر تھا، لیکن چونکہ اسے سخت ناپسند تھا. صرف پنجابی لطیفے، شرارتیں، جھگتے، وہ اس کو سخت ناپسند تھی. پھر کیا؟ پھر اس کے بعد ہمارا ایک ٹرپ گیا تھا. تو وہاں ٹرپ کے دوران انہوں نے کوئی 2-4 وہی بڑے اچھے اچھے گانے گائے. تو بس مجھے رحم آ گیا. اچھا عائشہ کو آپ نے باہر بھیجا ملک سے باہر پڑھنے کے لیے، یہ بھی ایک انسپریشن ہے لوگوں کے لیے جو بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالتے، اور آپ نے پہلی بیٹی ان کو باہر بھیج دیا. تو آفتاب صاحب کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوئی کہ
बच्ची अकेली एक दिन के लिए भी महसूस नहीं हुआ। भाई मैं तो फर्क समझता ही कोई नहीं। वो कराटे की बड़ी खौफनाक प्लेयर है, बाकायदा खौफनाक प्लेयर है। और ये जो है, ये आपने इसको देखा कि ये स्ट्रीट शूट में मेरे साथ शिकार विकार ये वो, इसका बड़ा अच्छा निशाना है। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं जो लड़के कर सकते हैं। और वो गिटार ये भी बजाती है। अच्छा, आफ्ताब साहब की कौन सी बात आपको बहुत पसंद है? उनका मुझसे मोहब्बत करना। अरे वाह, क्या बात है, खूबसूरत बात। और कौन सी चीज़ है जो आप नापसंद करती हैं कि ये ना ही होती तो कितना अच्छा होता? आफ्ताब का गुस्सा। अच्छा, वो बहुत बुरा है। हाँ। अच्छा शानजी, आप बताइए कि बाबा की कौन सी बात बहुत प्यारी लगती है? बाबा इज़ वेरी लविंग फादर। वो बहुत प्यार करते हैं अपने सारे बच्चों से और बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं। अच्छा शानजी, की स्ट्रीट शूटिंग का शौक कैसे हो गया? मुझे बाबा को देख के, मैं शुरू से जब से छोटी होती थी बाबा के पीछे पीछे बाबा को हर चीज़ में कॉपी करती थी। जो बाबा करते हैं मैं वो करती थी। तो बस शूटिंग का भी ऐसे ही शौक। कौन सी क्लास में? मैं फर्स्ट ईयर कर रही हूँ LLB। फर्स्ट ईयर LLB, लॉयर बनना है? क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा नेहा है, नेहा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बाबा की बहुत लाडली है ना? बस बाबा तो इसका मतलब वो कहते तो हैं, अब पता नहीं सही कहते हैं कि गलत। नहीं, आप हर बात मनवा लेती हैं बाबा से? कभी कभार अगर मूड अच्छा हो। है ना? अच्छा, मूड पे डिपेंड करता है। मूड पे बहुत। हाँ, हर बात मैं नहीं मानता। Really? सबकी, इंक्लूडिंग देयर मदर, हर बात नहीं मानता। वो कौन सी बात है जो आप नहीं मानते? बेशुमार बातें हैं वो, सारा कुछ तो नहीं। एक्चुअली यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि बाबा जो है ना, वो उनको हम तंग करते हैं कि उनके सीजन्स आते हैं हर बच्चे के। कभी उनको मेरा सीज़न आया होगा और मैं बड़ी अच्छी लगूंगी, मेरे लिए गिफ्ट्स आ रहे हैं और मुझे सारी अटेंशन मिल रही है। कभी इसका सीज़न आया, जैसे आजकल आपको नज़र आ रहा है इसका सीज़न आया। अच्छा यानी वेदर है ना? जी बिल्कुल। मगरिब का वक्त हो गया, नमाज पढ़ेंगे आफ्ताब साहब और उसके बाद फिर स्विमिंग करेंगे। तुम तो शक्ल से मुझे जाहिल मुतलक लगते हो। मैं जी? हाँ जी। ते शक्लों में नहीं आदि लगता। वो तुम जेल में भांडों का काम क्यों नहीं करते? और जनाब कोशिश की थी उसे भांड बनन दी, मैंने किया जेल की कंध पाट गई, वो समझे बम चलाया। सारे कहते उन्हें तरले कर रहे साड़ी अरबी कर। यार वो शीशे वाली बात निकाल लेना, ये मेरी गाड़ी वाली रहने देना, उसमें बड़ा अच्छी कॉमेडी है। तो वो ये चीज़ काटने लगे थे तो मैंने फिर उसका अल्टरनेट दे दिया कि एक सीरियस चीज़ जो है ना वो काट दें, कॉमेडी को ना कुछ करें, क्योंकि इस कॉमेडी में मैसेज भी है, इस्लाह है। जो खुश्क मैसेज है वो काट दें, कॉमेडी वाला मैसेज ना काटें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका ये खबरनाक में आप बड़े बड़े हुकूमत, वजीर आजम, वजीर आला, ऑपोजिशन लीडर सबको अच्छे खासे मैसेजेस दे रहे होते हैं और उनको जिस तरह कहते हैं ना सही सही सुना रहे होते हैं, लताड़ रहे होते हैं। तो ये हिम्मत जो है ये कैसे आई है? कोई डर नहीं होता कि मुझे कोई ये कुछ कह देगा, ये गवर्नमेंट है, कोई बात होगी फंसा देंगे? मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब से मैंने अपने आप को चेंज किया है ना, मैं एक मुख्तलिफ आदमी बना हूं, तो ये पुरानी बात है, तो 15-16 साल हो गए इस बात को। तो मैंने पल्ले एक बात बांध ली थी कि दो चीज़ें हैं जो इंसान को इंसान के लेवल से नीचे ले जाती हैं, एक लालच, दूसरा खौफ। तो अल्लाह के फजलो करम से मेरे यहाँ ना लालच का गुजर है ना खौफ का। अच्छा आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब के बारे में भी काफ़ी डमीज जो होती हैं, डमी म्यूजियम ऐसी बातें कर जाते हैं कि बहुत से पॉलिटिशियन नाराज हो जाते हैं, स्पेशली खान साहब बड़े नाराज हुए। खान साहब नाराज हुए थे, वो डमी से नहीं होते थे, वो तो बड़े खुश होते हैं, वो तो बहुत एंजॉय करते हैं, मुशर्रफ एंजॉय करता है। गिलानी साहब की तो खैर बात ही कोई, वो तो बहुत ही नफीस आदमी है। शहबाज शरीफ भी अपना सानी नहीं रखते। हमने इमरान खान के साथ लाशऊरी तौर पर ज्यादती कर दी,
وہ یہ تھا کہ آئلہ ملک کا خام خواہ عمران کے ساتھ نا ایسی ہم نے شرارت کرنے کے لیے وہ کر دیا. ہمارا خیال تھا کہ یہ بیڈ ٹیسٹ کریٹ نہیں ہوگی. میں عام طور پہ اپنی کسی کیے پہ ایسا نادم نہیں ہوتا بعض اوقات لاشعوری طور پر, لیکن یہ تو ایک میں اس کے لیے لفظ استعمال کرنا نہیں چاہتا, لیکن میں مجبور ہوں, اس کے علاوہ کسی لفظ میں اتنی جامعیت نہیں ہے. یہ ہم نے چول ماری تو جو کہ نہیں مارنی چاہیے تھی. تو بڑی دیر لگی عمران خان سے معافی ملنے میں اور منانے میں. ہاں, میں ایک سٹیج پہ معافی مانگنا بند ہو گیا تھا اس سے. کیوں؟ اس دور میں اس کا اقتدار میں آنے کے خدشات بڑے پیدا ہو گئے تھے. میں نے کہا اگر اب میں نے اس سے معافی مانگی نا تو وہی سمجھے گا کہ دیکھو اب میں اقتدار میں آ رہا ہوں تو مجھ سے معافی. تو پھر سے میں نے وہ سلسلہ ریزیوم کیا جب اس کا دھرنا شرنا فضل آؤٹ ہوا. اچھا, ابھی تو خان صاحب آئے بھی تھے ایک پروگرام میں, انہوں نے میرا خیال ہے وہ قسم بھی توڑ دی ہے. ہاں, وہ شاہزیب خانزادہ کے شو میں آئے تھے اور انہوں نے واقعی وہ قسم بھی توڑی, اور ہماری کوشش ہوگی کہ کبھی خبرناک میں بھی وہ آئیں, اور خبرناک میں 2 دفعہ آ چکے ہیں اور بہت اچھا وہ کر چکے ہیں. اچھا, سب سے انٹرسٹنگ ڈمی آپ کے لیے کون سی تھی اور سب سے مشکل ڈمی؟ انٹرسٹنگ اور مشکل. سب سے عمدہ ڈمی جسے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں انور مقصود. اچھا, مشکل کون سی؟ مشکل نواز شریف کی, ہمیں آج تک ہم اس سے انصاف نہیں کر پائے, کیونکہ نواز شریف کی ڈمی میں اس کی آواز نکالنا جو ہے وہ ان کی آواز قدرے فلیٹ سی ہے, سیدھی سی, وہ نہیں ہو پا رہی.